السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بات کروں گا پھر ایک بہت ہی دلخراش قسم کا واقعہ ہوا 2 دن پہلے چارسدہ میں، جو ایک چھوٹی سی 2 سالہ بچی کے ساتھ اس کے ساتھ پہلے زیادتی کی گئی، پھر اس کو بڑے ظالمانہ طریقے سے اس چھوٹی سی بچی کو قتل کر دیا گیا۔ اور یہ اب اس قسم کے واقعات ہیں کہ اب ہر روز ہمیں 1 2 3 4 واقعات مختلف قسم کے ایسے واقعات ہیں کہ جو رکنے کا نام نہیں لیتے، اور ود ایوری پاسنگ ڈے یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، اور لگتا ایسے ہے کہ بالکل یہ کوئی ہمارا کوئی جانوروں کا سا معاشرہ ہے کہ اس حد تک ہم گر گئے ہیں کہ اتنے کہ اس قسم کے انسیڈنٹس ہمارے روٹین بن چکے ہیں۔ اور انفارچونیٹلی جس طرح سے یہ واقعہ ہوا، پھر اسی طرح میڈیا میں رپورٹ ہو گیا، کچھ چینلز نے، سب نے نہیں ہے، ٹاک شوز اب کم ہونا شروع ہو گئے، اور ڈسکشن وہی ہوئی کیا ہو جی یہ کرمنل جسٹس سسٹم ٹھیک کر دیں، اپنا یہ کر دیں وہ کر دیں، اصل علاج کی طرف نہیں آتے۔ اور میں تو یہ ایز اے معاشرہ میں دیکھ اس طرح رہا ہوں، مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ جس سے جو اسٹیٹ جو ہے، جو اسٹیٹ کے آرگنز ہیں، جو مین جو رسپانسبل ہیں اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے، لگتا ہے کہ یہ سب کے سب تماشا دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے سوسائٹی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ واقعات جو ہے مزید بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم ابھی اس زینب کی بات کر رہے ہیں تو 2 3 سال پہلے قصور کی زینب کے ساتھ یہی ہوا، اور اس وقت لگا، مطلب وہ بہت ہائی لائٹ ہوا کیس، اور اس میں ایک وہ جو تھا ریپسٹ تھا عمران علی، اس کو پکڑا گیا، اور صرف ایک نہیں بلکہ اس نے کوئی 8 9 کیسز میں اسی طرح بچیوں کے ساتھ زیادتی کر کے ان کو قتل کر دیا۔ اس کو سزا ہو گئی، سزائے موت ملی، اور اس کو پھانسی دے دی گئی، لیکن اس کو نشان عبرت نہیں بنایا گیا، جس طرح اس زینب کا باپ روتا رہا، جس طرح ایک ڈیمانڈ تھی پورے معاشرے کی کہ جی اس کو آپ ان نشان عبرت بنائیں۔ اس وقت شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، شہباز شریف نے کہا کہ ہم نشان عبرت بنائیں گے، ہم ان کو چوک میں اس کو پھانسی دیں گے، لیکن جس وقت وقت آیا کہ جی یہ کیا جائے، اس وقت سب کے سب اپنے باتوں سے پھر گئے، اور یہ کہ جی مغرب کیا کہے گا، یہ جو سو کالڈ سویلائزڈ ورلڈ کیا کہے گا، جی ایس پی پلس جو ہمیں یورپ نے دیا ہوا ہے، جو ہمیں ایک سہولت دی ہوئی ہے، اس کا کیا بنے گا، اور یو این کنونشن میں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، تو اس طرح کی باتیں ساری فضول۔ تو اور ابھی پھر یہ ہوا کہ ابھی بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں، اور میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ میں بینگ اے جرنلسٹ بڑا کلوزلی ہم واچ کرتے ہیں پاکستان کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے۔ کرمنل جسٹس سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ پولیس جو ہے، ہمارا جو پروسیکیوشن جو ہے، یہ جو وکلا جو ہیں، یہ ہو گئے، اور پھر جو عدالتیں ہیں، یہ نظام ناکارہ ہے، یہ نظام ظالموں کا نظام ہے، ظالموں کو یہ طاقت دیتا ہے، ظالموں کے حق میں یہ نظام ہے، یہ نظام مظلوم کو انصاف نہیں دیتا۔ اور یہ کسی بھی مسئلے میں، یہ تو ہے بڑے ہی گھناؤنا مسئلہ ہے، کسی بھی مسئلے میں آپ دیکھ لیں، کسی بھی قسم کا آپ کرائم دیکھ لیں، کسی کے گھر میں آپ قبضہ کر لیں، تو یہ پورے کا پورا نظام قابض جو ہوگا، جو قابض ہوگا اس کا ساتھ دے رہا ہوگا، اور جو مظلوم ہوگا اس کا ساتھ یہ نہیں دے گا۔ اور اس کی مثالیں ایک نہیں، بیش بہا مثالیں ہیں، 10 10 20 20 سال لگ جاتے ہیں، عمریں گزر جاتی ہیں، بلکہ نسلیں، ایک نسل کے بعد دوسری نسل، دوسری کے بعد تیسری نسل تک کیسز چلتے ہیں، اور پھر بھی فیصلے نہیں ہوتے۔ تو ایک ایسے معاشرے میں پھر جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے جی کہ چلیں کرمنل جسٹس سسٹم کو ٹھیک کر لیں، آپ کس طرح سے اس پولیس کو ٹھیک کریں گے، آپ کس طرح سے اس اپنے پروسیکیوشن کو ٹھیک کریں گے، مطلب پوری کی پوری پولیس بدل دیں، نئے کوئی قانون بنا لیں تو پھر مجھے نہیں پتا کچھ ہوگا۔ پوری پروسیکیوشن کو، ہمارے انویسٹیگیشنز کے سٹائل کو، لا آف ایویڈنس کو، ہر چیز کو بدل دیں تو مجھے، اور جو ابھی لاٹ ہے اس ساری کی لاٹ کو چینج کر دیں تو پھر مجھے نہیں پتا شاید کچھ ہوگا۔ پورے کے پورے ہمارے عدالتی نظام، عدالتوں کو، ججوں کو، اور یہ جو ہمارے جن قوانین کے تحت جس طرح سے یہ ججز ہماری عدالتیں چل رہی ہیں، اور جس نظام کے ساتھ اس پورے نظام کو بدل دیں، ان ججز کو بھی بدل دیں تو پتہ نہیں پھر شاید کچھ ہوگا۔ لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم اس طرف کیوں نہیں جاتے جو کہ ہمارا دین جس کی تعلیم دیتا ہے، کہ جو لوگ اس طرح کے سنگین جرائم میں ملوث ہوتے ہیں، اور جس کو فساد فی الارض کی کیٹیگری میں جو آتے ہیں، ان کو آپ نشان عبرت کیوں نہیں بنانا چاہتے؟ ان کو آپ دیکھیں کہ
2 3 4 5 کیسز، ایسا نہیں ہوتا کہ جی آپ ہر روز چوکوں کے اوپر لٹک رہے ہوتے ہیں. کتنے لوگ آپ کو اس طرح ایران میں نظر آئیں گے، کتنے لوگ آپ کو اس طرح سعودی عرب میں نظر آئیں گے یا دوسرے ایسے ممالک میں جہاں پبلک ایگزیکیوشن ہوتی ہے، جہاں پہ سر عام لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں. لیکن یہاں پہ ہمارا ہوتا ہے جی کہ یہاں پہ تو پروپیگنڈا کر دیا جاتا ہے، اور پھر ایک لوٹ تو چلیں وہ ہے جو بڑی ناجائز بات کرتی ہے اسلامی سزاؤں کے بارے میں، جو لفظ میں اپنے منہ سے نہیں نکالنا چاہتا. دیٹ از ویری انفارچونیٹ آن دیئر پارٹ. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایون جو اس طرح کی بات نہیں بھی کرتے، وہ یہ بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں کہ جی نہیں ہم یہ بات نہیں کر سکتے. تو جب تک دیکھیں یہ نہیں ہوگا، کرمنل جسٹس سسٹم جن ممالک میں زبردست ہے نا، بہت زبردست بھی ہے. آپ بے شک امریکہ کی مثال لے لیں، برطانیہ کی مثال لے لیں، آپ کسی بھی ملک کی، آپ اسکینڈینیوین کنٹریز کی مثال لے لیں، دیکھیں وہاں پہ بھی جتنا بھی کرمنل جسٹس سسٹم ہو، میں نے کم از کم یہ ریپ کیسز، عورتوں کے ریپ کیسز کے بارے میں جتنا بھی ڈیٹا میں نے پڑھا ہے اور جو ان کی رپورٹس پڑھی ہیں، وہ رزلٹس نہیں دیتا. اور وہاں پہ ریپ کیسز بہت بڑھ گئے ہیں، وہاں پہ اس طرح کے جرائم بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. سو ہمیں بیسیکلی جو آنا پڑے گا اور آنا چاہیے وہ اپنے اسلامی سزاؤں کی طرف آنا چاہیے. اور وہ ایسا ڈیٹرنس ہے کہ جس کی مثال فرض کریں، جب یہ طالبان کی گورنمنٹ تھی افغانستان میں، ان کے پاس کیا کرمنل جسٹس سسٹم تھا؟ کوئی بھی کرمنل جسٹس سسٹم نہیں تھا. انہوں نے صرف، مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ صرف ٹوٹل جتنا بھی ان کا ٹینیور تھا، 26 لوگوں کو انہوں نے سر عام پھانسی دی. مختلف جرائم میں 26 لوگوں کو ٹوٹل انہوں نے سر عام پھانسی دی، لٹکایا. مجھے بتائیں اس کے رزلٹ میں کیا ہوا؟ جرائم کی کیا حالت ہوئی؟ جرائم سارا کا سارا ختم ہو گیا، پورا افغانستان محفوظ ہو گیا. اور ان کی چلیں چیزوں کے اوپر آپ کو کچھ آبجیکشن ہوگا، لیکن پوری دنیا مانتی ہے کہ ایون پاپی کلٹیویشن، ہیروئن کی پروڈکشن، یہ چیزیں بھی ساری کی ساری سب کچھ ختم ہو گیا تھا. یہ جو اور پھر آپ پیسہ لے کے، مجھے ایک کوئی شخص ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ڈگی میں پیسوں کی ضرورت تھی، تو ڈگی میں ڈالرز منگوائے گئے، ایک عام ٹیکسی والے کو کہا اور وہ لے کے آیا، اور اس طرح کی باتیں. اور کوئی بھی اس قسم کی وہاں پہ اس طرح کے مسائل نہیں ہوتے تھے. تو لیکن ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے. ہم اسلام کی کوئی بات جب کریں گے تو ہمیں ایک دم سے وہ اٹیک آئے گا جی، کہ جی یہ کیا آپ کر رہے ہیں جی، یہ تو پرانی باتیں ہیں، نعوذ باللہ، توبہ استغفار، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. تو ابھی آپ دیکھیں کہ ہماری پارلیمنٹ جو کہ پابند ہے کہ اسلامی قوانین کا نفاذ کیا جائے، ہمارے آئین کے مطابق وہ پابند ہے کہ ان کا نفاذ کیا جائے. آپ دیکھیں انہوں نے زینب الرٹ ایکٹ بنایا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ووٹ کیا، جس میں پی ٹی آئی نے ووٹ کیا، جس میں پاکستان مسلم لیگ نے ووٹ کیا، ماس وائے جماعت اسلامی نے جس کو اپوز کیا. اب اس میں کیا ہے جی؟ اس میں آپ بتائیں مجھے، بچوں کے ریپسٹ کے بارے میں آپ کو دیکھیں سزائے موت تک نہیں دی گئی ان کو. ان کے بارے میں صرف یہ ہے کہ جی ان کو آپ 10 سال یا اس سے زیادہ آپ قید کر سکتے ہیں، قید کی سزا 10 سال سے عمر قید، واٹ ایور جو بھی ہے، اس طرح کی انہوں نے بات رکھی ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ قانون سازی، اس قسم کی جس ملک میں قانون سازی ہو، اور یہ لوگ جو اسلام جو پابند ہیں اس بات کے اوپر، قانون آئین پاکستان کے تحت، کہ وہ اسلام جو قرآن اور سنت کے مطابق اس ملک کو چلائیں، وہ کس قسم کے قوانین بناتے ہیں تاکہ امریکہ خوش ہو جائے، یورپ خوش ہو جائے، یورپین کمیشن خوش ہو جائے، برطانیہ خوش ہو جائے. جب آپ یہ کچھ کریں گے تو پھر آپ کے حالات ایسے کیوں نہیں ہوں گے؟ تو میں بس صرف یہی میرا اپنا دکھڑا آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا. اور یہ کہ دیکھیں اس کے لیے، سب چیز کو بدلنے کے لیے ہم سب کو بڑے پرزور طریقے سے آواز اٹھانی چاہیے اسی بات کے اوپر کہ جو لوگ بچوں کو، عورتوں کو ریپ کرتے ہیں، جو ریپ کرنے کے بعد جو ان کی کلنگ بھی کرتے ہیں، ریپسٹ کی بھی اور ان کی بھی، ہمیں مین میڈ لا بنا کے، بے شک بنانا پڑے اس کے لیے، ان کو پھانسیاں دینی چاہیے، ان کو سر عام لٹکانا چاہیے، تاکہ ہمارا موٹر وے کا، جس طرح لاہور موٹر وے کا واقعہ ہوا، اس طرح کے واقعات نہ ہوں. تاکہ یہ جس طرح ایک زینب، دو زینب نہیں، آپ دیکھیں کہ پہلی زینب کا جو واقعہ ہوا تھا آپ قصور کا، اس کے بعد ہنڈریڈز آف کیسز ہو چکے ہوں گے، ہنڈریڈز آف کیسز ہو چکے ہیں اس قسم کے. لیکن مجھے آپ بتائیں کوئی ایک نام، عمران علی کے علاوہ کوئی ایک نام بتائیں جس کو آپ کو پتا ہو، مجھے پتا ہو، یا پورے میڈیا سے پوچھ لیں آپ، کسی ایک شخص کا نام بتائیں جس کو پھانسی ہوئی ہو، جس کو موت کی سزا دی گئی ہو. یہ تو حال ہے اس ملک کا.
تو اس لیے ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم اپنا پریشر ڈیولپ کریں سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب چینلز میں، جو بھی آپ کے ذرائع ہیں، ہمیں پریشر ڈالنا چاہیے اپنی حکومت کے اوپر کہ یہ سب چیزیں، یہ دھوکہ بازی ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم، یہ تو ہم صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ ٹھیک کریں گے، ٹھیک کریں گے. ہمارا اسلامی سزاؤں کا نفاذ آپ یقینی بنائیں، ایسے درندوں کو سر عام پھانسی دیں، ان کی ڈگنیٹی کی بات نہ کریں. یہ درندے جو ہیں یہ ڈگنیٹی نام کی کسی چیز کے قابل نہیں ہیں کہ جی ان کا بھی وہ جو ہے نا کہ جی یہ ہمارے جو بہت سے لائرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا آئین اور عدالتیں کہتی ہیں کہ ان کی بھی ڈگنیٹی ہوتی ہے. ان جانوروں، ان درندوں سے بھی بدتر لوگ جو اس طرح کے جرائم کرتے ہیں کہ ان کی بھی ڈگنیٹی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ اس ملک کے تمام بچوں کو، تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.